ایک بھائی نے ایک دعا سے متعلق سوال کیا ہے کہ یہ دعا کون سی حدیث میں ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناسیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضائک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلت في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور الصدر وجلاء حزني وذهاب همي۔ یہ جو روایت ہے اس کو مسند احمد میں امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور رزین میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کا معنی بہت عجیب ہے۔ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک، آپ کے بندی کا بیٹا ہوں، ناسیتی بیدک، میری پیشانی آپ کے ہاتھوں میں ہے، ماضٍ فی حکمک، میں آپ کے حکم پر چلتا ہوں، عدل فی قضائک، آپ کے فیصلے جو ہے وہ عدل پر مبنی ہے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، میں آپ کے اس نام سے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں جو تو نے خود اپنے لیے رکھا، او انزلت فی کتابک، اس نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جس کو آپ نے اپنے کتاب میں اتارا، او علمت احدا من خلقک، یا آپ نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، او استأثرت به فی علم الغیب، یا آپ نے اس کو چھپا کر رکھا، راز میں رکھا اپنے غیب میں۔ سوال کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کا بہار بنا، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا، وجلاء حزنی، میرے غموں کو دور کرنے کا سبب بنا، وذہاب ہمی، میرے توہمات اور خیالات کے زائل ہونے کا سبب بنا۔ تو یہ دعا بہت جامع دعا ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو اپنے مسند میں نقل کیا ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ یو ملګری د دې دعا متعلق تپوس کړو: اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناسیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضائک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندك ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همي۔ دا روایت چې د امام احمد رحم الله په خپل مسند کې نقل کړی دی، اور رزین کې دا روایت موجود دی۔ ډېر ښایسته معنی ده د دې الفاظو، مخکې ما ذکر کړه، نو پکار دی چې د داسې قسم د دعاګانو مونږه اهتمام وکړو، دې سره د انسان روح ته آرام ملويږي، چین و سکون ملويږي، د داسې قسم دعاګانو ویلو اهتمام پکار دی۔ والله تعالی اعلم بالصواب۔